بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، جن کا تعلق قریش کے خاندان عدی سے تھا۔ آپ کی والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں تھے، اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس بن عدی سے ہوا، جو کہ بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کی ابتدا میں ہی مشرف با اسلام ہو گئے، اور ان کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قبول اسلام کرنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بعثت کے 6 برس بعد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آئے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہ راہ حق کے جاں باز سپاہی تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں مدینہ لے جایا گیا، لیکن جانبر نہ ہو سکے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق کو اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا، لیکن وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھ کے واپس چل دیے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ رویہ ناگوار گزرا۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کر دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں شہد کھانے میں مصروف رہے، جو کسی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ میں بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتقاضۂ فطرت رشک ہوا، چنانچہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں، تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس تشریف لائیں تو ان سے کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے، جب شہد کی مکھی اسے چوستی ہے، اس سے جو شہد بنتا ہے اس میں ذرا ناگوار سی بو ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ مقصد یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے جو شہد کھایا، اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بالکل ویسا ہی کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو آپ کے دہن مبارک سے آئے۔ فرمایا، آئندہ میں کبھی شہد نہ کھاؤں گا۔ اس بات پر آیت تحریم نازل ہوئی، اے نبی مکرم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں تیزی تھی، لیکن مزاج کی فطری تیزی کے باوجود
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خدا ترس تھیں اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہے: وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی عبادت کی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کی۔ آپ قرآن کریم کی حافظہ تھیں اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ آپ اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں، بلکہ حافظ ابن حجر نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں فوت ہوئیں، اور آپ ایسے احسن طریقے سے عبادت کیا کرتی تھیں کہ کثرت صوم و صلات کی پابند تھی۔ ابن سعد نے ان کی عبادت کے متعلق لکھا ہے: حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا صائم النہار اور قائم اللیل تھیں۔ دوسری روایت میں ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کے وقت تک صائمہ تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عبادت گزار تھیں۔ وہ گوشہ نشین اور پرہیزگار خاتون تھیں، اور ان کا یہ حال تھا کہ اشد ضرورت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا، اگرچہ اس زمانے میں جب آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوئیں، آپ بالکل جوان تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا میں بزرگوں جیسی سنجیدگی اور علماء اسلام جیسا وقار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ وقت تلاوت قرآن پاک میں صرف ہوتا۔ آپ اس کی باریکیوں کو سمجھتی، ان پر غور فرماتی، اور جو نقطہ سمجھ میں نہ آتا اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وضاحت طلب کرتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ جو مال آتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرتی، یہاں تک کہ اپنی جائیداد بھی وفات کے وقت اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم کا خاص بندوبست فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم بھی سکھایا۔ بعد اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد تا زندگی ان کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں مل گیا۔ انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگیں، تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 54 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میت کو قبر تک لے گئے۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 احادیث مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صوم و صلات کا صدقہ ہم سب کو بھی نماز کا عادی بنائے۔ آمین ثم آمین۔